غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويل لكل همزة لے لیتا ہوں، جب آئے گا لے لے گا۔ ایسے میرے دوستو مال ہو، اولاد ہو، زندگی ہو، تندرستی ہو، یہ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں اور یہ اللہ کی امانتیں بھی ہیں۔ جب تک چاہیں گے رہیں گے، جب چاہے گا اللہ تعالیٰ آدمی تندرست رہے گا، جب اللہ چاہیں گے بیمار ہو جائے گا۔ حضرت علی فرماتے تھے بیماری اچانک آتی ہے، ہاں، کہ رات کو صحیح سویا تھا اور صبح فالج ہو گیا۔ میرے ایک دوست تھے مکے میں، ہمارے ساتھ جماعتوں میں بڑا وقت لگایا تھا اس نے، تو میں مکے گیا تو میں نے ان کی خیر خبر پوچھی۔ وہ عرب تھے، ان کا نام تھا معتوق۔ میں نے کہا معتوق کی کیا خبر ہے؟ ہمارے ساتھ سال لگایا تھا اس نے۔ ان کا وہ تو بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت تو دیں گے، اللہ دنیا میں بھی نوازیں گے۔ ہم بھی تقریباً 40-45 سال سے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، کتنے سال سے، اور بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے تبلیغ میں دنیا میں پھرتے ہوئے۔ ایک آدمی آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے مولانا میں تبلیغ میں گیا اور ملکوں میں گیا، امریکہ گیا، آسٹریلیا گیا، یورپ گیا، مالدار تھا، واپس آنے کے بعد غریب ہو گیا۔ ایسا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويل لكل همزة بدلیں گے، ہم نہیں بدلیں گے، کون بدلے گا بھائی؟ کون بدلے گا؟ اللہ بدلے گا۔ حالات لانے والے اللہ ہیں، حالات کے حل کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ اسی لیے اللہ حالات لا کر کے اپنے بندوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ آ جاؤ ہماری طرف آ جاؤ، بار بار متوجہ کرتے ہیں ہماری طرف آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ۔ ایک مار ہوتی ہے بیٹے کی، ایک مار ہوتی ہے ماں کی بیٹے کو، اور ایک مار ہوتی ہے پولیس کی چور کو۔ تو وہاں یہ بلا کے لے جائیں گے، بیوی کو بھی نہیں چلے گا۔ ایک ٹینشن ہے، بہت ٹینشن ہے، بہت ٹینشن ہے۔ آدمی نیت تو کرے، نیت ہی نہیں ہے تو کیسے کام ہوگا؟ ارادہ ہی نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے تو یہ کہ انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا، اپنا دین سیکھوں گا، دوسروں کو دعوت دوں گا، اپنا دین سیکھوں گا، دوسروں کو دعوت بھی دوں گا۔ یہ نیت کرے، پھر نیت کر کے پھر اپنے آپ کو تیار کرے۔ اب آپ حضرات نے ماشاءاللہ نیت کی ہے، اب یہ بتاؤ کہ اس جلسے سے، اس اجتماع سے 4 مہینے کے لیے کون تیار؟ جو چاہے کرے۔ فرمایا الا لہ الخلق والامر، ساری مخلوق پر آرڈر اللہ ہی کا چلتا ہے، ساری مخلوق اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ کے چاہے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی مخلوق کچھ نہیں کر سکتی۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی لقمہ کھاتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور ایمان لا کر اچھے اعمالوں میں اپنے آپ کو لگائیں گے تو ایسے بندوں کو دنیا میں جینے کے لیے اللہ پاک صاف زندگی دیں گے، جینے کے لیے صاف ستھری زندگی دیں گے۔ ابھی ہماری زندگی پریشانیوں میں میلی ہے تو وہ میلی زندگی نہیں ہوگی، بلکہ فرمایا فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسے لوگوں کو جینے کے لیے تو جو پڑھائے جاتے ہیں وہ بصیرت کے لیے پڑھائے جاتے ہیں، وہ صرف درسگاہ کی 4 دیواری کے لیے نہیں ہے۔ وہ اقوال شاذہ اگر امت میں بیان کرنا شروع کر دیں تو امت تشویش میں الجھن میں پڑ جائے گی۔ ہمیشہ سے امت یہی سمجھ کے آئی ہے کہ وہ کلبہم باسط ذراعیہ بالوصیل، کہ اصحاب کہف کے ساتھ میں کتا تھا۔ تو جمہور پرانے زمانے سے لوگ یہی سمجھ کے آئے ہیں، اب اچانک کوئی اس بات کا اعلان کر دیں کہ کتا نہیں تھا، شیر تھا، تو شیر رہا ہو تو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، اور جنہوں نے کہا ان کو بھی دیکھنے کا موقع تو نہیں ملا۔
تو خامخواہ کی تشویش ہے. وہ ہو سکتا ہے یہ قول کلبہم کا مطلب شیر کا ہو سکتا ہے، انکار نہیں، لیکن وہ ایک قول ہے، قول شاذ ہے. ایمانی اسلامی زندگی گزارنا چاہیے اور دین کا مددگار بن کے زندگی گزارنا چاہیے. انصاف والی، احسان والی، ایثار والی زندگی گزارنا چاہیے. بیٹھ جائے، اب بیٹھ جائیں. بھائی دیکھو بھائی، فوٹو ویڈیو نہیں لینا، بات سنو. اور ہر خطے میں تشکیل کے جو ساتھی ہیں وہ اس خطے میں جو نام آ رہے ہیں ان کو وہاں لکھیں. تو وہاں یہ بولا کہ لے جائیں گے، دیدی کو بھی نہیں چلے گا. ایک ٹینشن ہے، الگ بہت ٹینشن ہے، بہت ٹینشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میرے بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ پاک نے آپ حضرات کو ایک بڑی نعمت دی. وہ نعمت علم ہے.